کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ سہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا اس نے مار دیا۔ چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے کسی چیز کا، پھر معاف کر کے دیکھو۔ بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے۔
तूने जितना दौड़ना है दौड़ ले, तुझे बेईमान नहीं रखना, कलमे की तौफीक देनी है, क्योंकि तूने सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाई, उन्हें तौफीक देनी है कलमे की, क्योंकि सैयदा से वो आखिर तक आते रहे। फरमाया अबू सुफियान दौड़ लो ना जहां दौड़ना है। सारे काम आज के हो गए, हुजूर इजाजत है जाऊं? वो इजाजत लेके निकले तो एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ये अक्सर इजाजत लेते हैं, बिलाल कहाँ जाते हैं? हुजूर ने फरमाया जा देखा जाके कहाँ जाता है, बात ही खत्म कर। वैसे ये भी एक मजा है, अगर आप कभी ले तो कुछ लोगों को ना सिर्फ तजर्बे से ही समझ आती है, आप जितनी मर्जी दलीलें दे उनकी अकल में बात उतरती। फरमाया तू जा जाके देखा। हजरत रूमी कहते हैं वो गए, देख के वापस आए, कहने लगे वो तो सैयदा फातिमा के घर चले गए। तो महबूब फरमाने लगे बिलाल बात को समझ गया है, मेरी मुराद तक पहुंच गया, जब फारिग होता है ना तो मेरी शहजादी की चक्की पीसने चला जाता है, जब फारिग होता है तो उनके घर चला जाता है, वहां जाके ड्यूटी करता है। वो समझ गया है कि महबूब ने फरमाया है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मेरे रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि तजस्सुस करते हैं। मैं अपने हजरत साहब के साथ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ। था तो कहने लगे इतनी सारी छड़ियां थी, को ले आनी थी। मैंने कहा किसी को देनी दिलानी होती तो ले आता ना, ये तो पेश करनी थी। तो ये मंजर कुछ और था ना, यहाँ रवैया कुछ थोड़ा सा और है। वो एक दानश्वर ने लिखा है ना, वो कहते हैं मैं वुजू करके ना, वो कहते हैं चलो, मैंने कहा कि आइंदा एहतियात करूंगा। कहते हैं अगले दिन ही ना मैं वुजू किया तो मैंने अपनी अम्मा का दुपट्टा पकड़ा। अम्मा कहने लगी पुत्र ठहर जा जरा, ये धुला हुआ नहीं, मेरा अंदर धुला हुआ पड़ा है, मैं वो तुझे देती हूँ। अब फर्क है ना दोनों बातों में। उसने कहा अंदर मेरा धुला हुआ पड़ा है, वो मैं तुम्हें ला के देती हूँ। अब ये घर जाके आप बात बताएंगे तो मेरे खिलाफ ना कर देना सारा माहौल। लेकिन ये कैफियत है ना, ये कैफियत है ना। मैं दोस्तों को कह रहा था कि बहनों और बेटियों को ईद जरा वक्त पे दे आना, वक्त पे दे आना। वजह उसकी पता क्या है? बीवी को आप 1 लाख रुपया देते हैं ना शॉपिंग करने के लिए ईद पे, तो वो कहती है तू को नोखे नहीं देता, सारा जमाना ही देता है। ये हमारी बहन भी अपने शौहर से ऐसे ही कहती है, कहती सारी दुनिया देती है कि ये अपने बच्चों के लिए कौन नहीं करता। लेकिन बहन को आप 600 का जोड़ दे आए ना कभी पुराना भी, तो वो जब तक 5-7 पड़ोसनों को बुला के दिखा नहीं ना लेती, उसे सुकून कोई नहीं आता। और वो वाला वो पहनेगी,
اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے اور سارے زمانے کو بتائیں گے۔ اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5,000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں تو دعا یاد کی ہوتی ہے، رٹی ہوتی، پکی کیسٹ صاحب کے لیے۔ اللہ بھلا کرے، اللہ خیر کرے، اللہ ماشاءاللہ، پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے۔ اور میرا ایک دوست ہے، کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا۔ ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، وہ کرتے نہیں۔ میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی نہیں، ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں، خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا، انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں، یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ۔ پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ، آپ 5,000 2,000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے۔ تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے، تو مسلح بھگو دیتی ہے رو رو، یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر۔ 7 سمندر پار میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا، یہ ایک رنگ ہے، جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں، خاص چیز، خاص سمجھ لو۔ تھوڑی احتیاط کریں، اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا، تو ملے تو دوں نہ۔ تو امام صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا، رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ تو حقدار تھا، جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ٹٹولتا پھرتا ہے۔ تو تھوڑا سا نا سمجھے چیز، ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی۔ اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا، اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا؟ وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا قابل ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے، ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ ایک ایک 2 بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس، اطاعت کی جائے، اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو۔ کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی، فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی، اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے ایک دے دے، اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، سارے خیرات کر دیں۔ ان کی زندگی دیکھیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات، حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی اور بعد میں یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے، اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو، بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے۔ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا، اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تربیت کے لیے۔ میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو، ایک کنیز لے آتے ہیں، لونڈی لے آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے۔ کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے۔ قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے۔ فرمایا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔
میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے قبول فرماتا ہے اپنے بندوں لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفا کا بھی بندوبست نہیں ہوا, بھی لوگ واضح ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ لونڈیاں یہ باندیاں یہ غلام ان کے کام آئیں گے. ہاں بیٹے تو آئی ہے, تو نے کہا ہے سوال کیا ہے تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تکمیل جمعہ اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا, حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے. کمایا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا. دیکھو آپ کہاں تھے حضور؟ یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی. فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو, چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے, کہا تھا نا آپ سے کہا تھا نا آپ سے کہا آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے. اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے, سجن دا کہنا ہے ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے. میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی, کیا انداز اختیار کیا, کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں. یارو یاد رکھنا پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے, اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے. بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں, آپ سمجھا دیں, آپ بنا دیں. اور یہ جو فرما حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے, واپس تشریف لائے نا تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے, اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں حضور تشریف لائے. حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے. حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر ایک چین سمجھانے کے لیے عرض کیا, آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالا اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے, یہ جلدی اثر کرے گی. یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے, یہ تو یہاں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گی. حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں. نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا. عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے. حضور نے وہ سونا دیکھا, پردے لٹکے ہوئے دیکھے, سلام لی اور حضور واپس آ گئے. جناب فاطمہ رونے لگے. مولا علی تشریف لائے تو کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں, یہ میری چین یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا, یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے, یہ اتاریے یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں, یہ دے دیجئے. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے, دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے. گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ, عید کی نماز وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے, غریبی کا درس دیا ہے. یہ غربت یہ فقر حضور کا اختیاری ہے, یہ حضور کی پسند ہے, یہ نبی پاک کی چاہت ہے. میرے دوستو اپنے گھر میں بڑی سادگی سے بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان جب کہیں جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق, اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں, مقابلہ بنا لیتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے, کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا. میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. بڑا صاف ستھرا ہو گھڑنے لگے آپ, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا.
मोहब्बत से तो फिर कंट्रोल किसने इस्तेमाल करना था? करते, ज़ाहिरी सफाई भी। चले नाम बोलें पर बात तो ठीक है ना। तिरमिज़ी में कंट्रोल मौजूद किसने है, करना था? फरमाया, "ए तो अनस ये तो बिन कहते हैं मालिक मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, हो सके फिर तो काम कैसे इस्तेमाल चलेगा? में करना, इसको कंट्रोल करना चाहिए था। इसको चाहिए था कि ये हौसला बड़ा करता, ये दिल बड़ा करता। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं मोहब्बत की उसी तो ने मुतले को लेनान हूँ, किसी की जरूरत है मेरी सल्तनत में बोले, ऐसा हो सकता साफ करना भी नहीं। ये हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तो मकाम है ना भाई, यहाँ तो आपको कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मौला अली कहते हैं किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया तो बात जरा बड़ी तो मुझे जलाल आ गया। हजरत मौला अली फरमाते हैं शेर खुदा, ये बड़े लोग हैं जो बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बंदा होता है बड़ी बात करता है। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे लगता है आज बात मेरी वजह से बढ़ गई है। मसलन मुझे आज बात बड़ा ही मुश्किल काम है ये मान लेना कि आज मुझसे गलती हो। मोहब्बत से एक बड़ी एक कायनात का बड़ा ही मुश्किल काम है, आप यकीन करें। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग देखे हैं कि 2 मिनट के लिए ये कहने को तैयार नहीं कि हम भूल गए थे। बड़े बड़े सियाने बंदे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने एक मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे नहीं इसका जवाब आता। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे हारून रशीद चुप कर, अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता। अच्छी हो जाएगी, अल्लाह देखूंगा, तहकीक करूंगा, फिर बताऊंगा। ये क्या? और हजरत अली शेर खुदा का कौल है। आप फरमाया करते थे बड़ा आलिम वो होता है जिसको बात का पता ना हो तो बयान न करे, कहे मैं पूछ के बताऊंगा। दलील क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो अल्लाह से डरते हैं। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया करते थे कि कसरत किलो काल का नाम इल्म नहीं, रब करीम से ज्यादा डरने वाला बड़ा आलिम होता है। ये तो अमली कितना डरते हैं अल्लाह से वो बड़ा आलिम, तो अमलन दीन की तरफ रग़बत करे। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बात मेरी वजह से बढ़ गई। ज्यादा जोश दिखाना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला पहुंची तो महबूब तशरीफ लाए। नबी पाक ने बात सुनी, अल्लाह ने अपने महबूब को गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। वअल्लमा कमा लम तकुन तअलम, दूसरा हर गैब की कुंजियां अल्लाह ने अपने हबीब को दी। तो हुजूर ने बात सुनी तो समझ गए कि आज बात अली की तरफ से बढ़ गई है। मैं बात खत्म करने लगा हूं, मैं बात अली की तरफ से बढ़ गई। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं सारी बात हुजूर ने सुनी, फिर हुजूर ने दुआ दी, नक्शे कदम मोहब्बत की दुआ। उनके रस्तों का बंदा मुसाफिर। ये जो हम दाएं बाएं वाले हैं ना, एक बात और कर दूं, हम अगर चाहें तो मियाँ बीवी सुखी रह सकते हैं। हुजूर ने लानत फरमाई है उस शख्स को पर जो बीवी को मर्द के खिलाफ या मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाता है। लेकिन एक दूसरा आप एक जुमला कह के साइड पे हो जाते हैं, उन बेचारों ने रहना होता है 24 घंटे सारी, आप उनकी जिंदगी तबाह कर देते। फरमा बरदारी नहीं। और अगर आप थोड़ी सी शफकत करें, कहीं नहीं तेरी बीवी तो बड़ी अच्छी है, मोहब्बत करते हैं तो उनके, और मैंने देखा है कि जिन घरों में मियाँ बीवी का प्यार होता है ना उनमें बच्चे भी बड़े सुखी हैं। लेकिन अगर यहाँ खींचातानी हो तो घर में सारी सहूलियात होती हैं, सुकून कोई नहीं होता। अब मेरे महबूब ने क्या फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर? ये घर बनाने का बहुत बड़ा नुस्खा है, ये बच्ची के माँ बाप को भी इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे के भी। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, हजरत अली कहते हैं कि मैं पहले कह रहा हूँ कि बात मेरी वजह से बढ़ी। हुजूर ने दुआ भी दे दी और फिर सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए और हुजूर फरमाने लगे फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात तस्लीम की जाए। प्यार का जज्बा भी वाले अल्लाह करे आपको समझ आए। बेटी का बाप ये बात समझे और बेटे का बाप ये बात समझे। फरमाया जरूरी नहीं तुम्हारी हर बात मानी जाए, तुम्हारे शौहर हैं, अगर कभी को बात कहें भी तो सुना करो। किसी से अभी को वो भी सैयदा कि मैं कुल्ली करूं तो ये नहीं अर्ज की कि अब्बा जी मेरी तो राय सुन लें, आप बात ये नहीं कोई बात। ठीक है, आज के बाद कभी मौका नहीं दूंगा। हजरत अली कहते मैं दूर खड़ा था पर बाप बेटी की ये बात सुनी तो मैं रो पड़ा। मैं दौड़ के करीब आया और करीम रसूल का हाथ पकड़ के मैंने सीने पे रखा। मैंने कहा महबूबा तेरे ऊपर भी कुर्बान जाऊं और तेरे हुस्ने तरबियत पर भी कुर्बान जाऊं और तेरी शहजादी के भी सदके जाऊं। या रसूल अल्लाह फातिमा से कुछ ना कहे, अली वादा करते आज के बाद शिकायत नहीं आएगी।